السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈنس چینل۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس سلسلے کی باقی ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ان تمام ویڈیوز کے لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ ان پر کلک کر کے نہ صرف آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ آپ انہیں کاپی کر کے واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس کا عنوان یہ ہے کہ جنات کس پر مسلط ہوتے ہیں، یعنی جنات کس پر مسلط ہوتے ہیں، کیوں مسلط ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو جنات کس پر مسلط ہوتے ہیں یا کیوں مسلط ہوتے ہیں، اس پر آج بات میں کروں گا۔ اور اس میں سب سے پہلی بات آپ کو میں سورہ جن کے حوالے سے بتاؤں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ 29ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ جن۔ جیسا کہ سورت کا نام سورہ جن ہے، اسی طرح اس سورت کے مضامین بھی جنات سے ہی متعلق ہیں۔ اور قرآن پاک میں ویسے تو جنات کا تذکرہ کافی مقامات پر ہے، لیکن خاص طور پر دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے حوالے سے جنات کا تذکرہ ہے۔ ان میں سے ایک سورہ جن ہے اور دوسری سورہ احقاف ہے۔ یہ سورہ جن جو ہے یہ ابتدائی زمانے میں نازل ہونے والی صورت ہے، یعنی حضور علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو اس کے بعد ابتدائی جو زمانہ تھا، پہلے 2-3-4 سال تھے، اس میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں حضور علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اسی طرح وادی کسی جگہ پر آپ گئے ہوئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، وہاں پر آپ نماز پڑھا رہے تھے اور اس میں آپ نے تلاوت جو کی تھی اس کو جنات کی ایک جماعت نے سنا، اور سننے کے بعد وہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد پھر اپنی قوم میں گئے اور وہاں پر جا کر ان میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اب یہ سورہ جن جو ہے، اس کو ظاہر بات ہے یہ اس کا آپ بھی مطالعہ کریں، قرآن پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اردو کا ترجمہ، آپ کی اردو زبان ہے، پشتو ہے، پنجابی ہے، جو بھی آپ کو آسان لگتی ہے، انگلش آپ کو آسان لگتی ہے، جو بھی زبان، تو ہر زبان میں ترجمہ قرآن موجود ہے، آپ اٹھا کر اسے پڑھا کریں، مطالعہ کیا کیجیے۔ تو ان میں سے خاص طور پر سورہ جن کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات جو ہے وہ انسانوں پر کیوں مسلط ہوتے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو وہ پہلے سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن کو سنا، ہم نے ایک بڑا عجیب ہی قرآن سنا، ٹھیک ہے، يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، جو کہ ہدایت کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور آگے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ یہ وہ والی آیت ہے، آیت نمبر 6 جو ہے، اس میں جنات نے یہ کہا کہ اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، بس انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ یعنی جنات نے یہ کہا کہ انسان جو ہیں، ایک انسانوں میں سے کچھ انسان جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، تو اس وجہ سے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھ گیا۔ جنہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ انسان جو زمین کا خلیفہ ہے وہ بھی ہم سے ڈرتا ہے، وہ بھی ہماری پناہ میں آتا ہے، تو اس سے جنات کا غرور اور تکبر بڑھنے لگا۔ چنانچہ یہ ڈر جو ہے، اس حوالے سے یہ ڈر جو ہے، یہ اس وجہ سے یہ جنات انسان پر جو ہے مسلط ہوتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی ہے کہ وہ کسی زمانے میں اسلام لانے سے پہلے کہیں سفر کر رہے تھے۔ اس وقت کا جو دستور تھا اس یہ تھا کہ لوگ سفر کرتے ہوئے رات، جب کہیں راستے میں رات آتی تھی کسی جنگل میں، کسی وادی میں، تو پھر رات کو سونے سے پہلے لوگ یہ آواز لگایا کرتے تھے کہ انی اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، کہ میں اس وادی کا جو جن سردار ہے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ لوگ اللہ کی پناہ نہیں مانگا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ کا کیا مطلب ہے؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، لیکن لوگ اللہ کی پناہ نہیں مانگا کرتے تھے، لیکن لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اس ایریے کا جو بڑا جن ہے میں اس کی پناہ مانگتا ہوں، اور اس طرح یہ دعا پڑھ کے، یہ کلمہ پڑھ کے جو ہے سو جایا کرتے تھے۔ تو اس سے جنوں کے تکبر میں اضافہ ہوا، جنہوں نے سمجھنا شروع کر دیا، دیکھا انسان بھی ہم سے ڈرتا ہے، تو جب انسان نے خود جنوں سے ڈرنا شروع کر دیا تو جن انسان پر حاوی ہو گئے اور پھر انسان پر مسلط ہونے لگے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، جیسے آپ خود ہی تفسیر میں پڑھ لیں کہ اس میں آگے پھر کیا ہوا۔ حضرت رافع بن عمیر کے ساتھ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور یہی واقعہ ان کے اسلام لانے کا سبب بھی بنا تھا۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، وہ آپ خود سورہ جن اٹھا کر اس کی تفسیر میں پڑھ لیں۔ میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن
اسی آدمی پر مسلط ہوتے ہیں یا اس وجہ سے مسلط ہوتے ہیں کہ جب انسان ڈرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ڈر، جنات کا ڈر جو ہے، یہ جنات کو شے دیتا ہے، ان کو ابھارتا ہے کہ وہ انسان پر حاوی ہوں. جو آدمی جنات سے ڈرتا نہیں، اپنی پوری جو ہے وہ اس کے دل میں کوئی ڈر نہیں ہے جنات سے، وہ ڈرنا چاہیے بھی نہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جنات کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت دی ہے کہ وہ ایسے درخت کو ایسے اکھاڑ سکتے ہیں، وہ پورے گھر کو ایسے اپنی ہتھیلی میں اٹھا سکتے ہیں، اور وہ اپنی شکلیں بدل، یعنی بڑی طاقت اللہ نے دی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر طاقت انسان کو دی ہے. جنات انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، کسی انسان پر آ جاتے ہیں تو انسان کو دورہ پڑتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے دورہ پڑتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے انسان. لیکن اس کے برعکس جو طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دن میں پتہ نہیں کتنے جنوں کو جلا دیتے ہیں، ہم دن میں پتہ نہیں کتنے جنوں کو مار دیتے ہیں. اس وجہ سے جن ہم سے بہت ڈرتے ہیں. آپ سوچیں کہ ہم کیسے مارتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ایک جن ہمارے قریب آتا ہے اور وہ ہمارے جسم کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے یا ہمارے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور عین اس وقت ہم اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، یا کوئی بھی قرآن کی آیت وغیرہ کوئی اچھا کلمہ ہم جب اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو وہ جن جل کر راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے. تو ہمارا اعوذ باللہ پڑھنے سے جنات جل جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ اس وقت ٹچ ہوتے ہیں، ہمارے قریب ہوتے ہیں یا ہمارے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جل جاتے ہیں. تو یعنی ہم تو جنات کو مار سکتے ہیں، اور ہماری وجہ سے روزانہ پتہ نہیں کتنے جنات مرتے ہیں، جلتے ہیں. تو جنات یہ دیکھتے بھی ہیں، وہ ہمیں نہیں مار سکتے. وہ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ تھوڑی بہت چھیڑخانی کر لیتے ہیں، وسوسہ ڈال دیتے ہیں، کوئی تھوڑا بہت چھیڑخانی کر دی، اتنا کچھ کرتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ جنات ہم سے ڈرتے ہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں ہم سے. لیکن اس کے برعکس جب کوئی آدمی خود ڈرنا شروع کر دیتا ہے، خود اس کے دل میں خوف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا وہ کچھ اس قسم کی گندا مندہ رہنا شروع کر دیتا ہے، گندگی پسند ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ بالکل ہی اپنی زبان سے مبارک کلمات ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے، نہ تلاوت کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ جو آدمی نہ اذکار مسنونہ کرتا ہے، کچھ بھی کئی دن گزر جاتے ہیں اس کی زبان سے کوئی اچھا کلمہ نہیں نکلا ہوتا، کوئی دعا نہیں نکلی ہوتی. تو پھر ایسے لوگوں پر جنات مسلط ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ وجہ ہوگی ڈر. دوسری وجہ جادو ہے کہ بعض اوقات کسی انسان پر کوئی جادوگر کسی جن کو بھیج کر اس پر مسلط کر دیتا ہے اور وہ اس پر مسلط ہو جاتا ہے. تیسری وجہ جنات کا نقصان ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے نادانی میں کوئی جنات کو نقصان پہنچ جاتا ہے. مثلا ہم کہیں چل رہے ہیں، جا رہے ہیں راستے میں، تو یا کوئی اور اس قسم کا کوئی ہڈی وغیرہ ہم نے اس کے ساتھ جو ہے اس پر پیشاب کر لیا، اس قسم کی چیزیں، اس سے جنات بعض اوقات غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ نقصان میں نے پہلے عرض کیا کہ نقصان اسی کو پہنچا سکتے ہیں جو اپنے اذکار مسنونہ نہیں کر رہا. جو کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کا جن کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. بے شک انسان سے جنات کا نقصان بھی ہو جائے، جنات اس آدمی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جو صبح شام کے اپنے مسنون اذکار کر رہا ہے. چوتھی چیز محبت ہے. بعض اوقات جنات کو بھی عشق ہو جاتا ہے کسی مرد پر، کسی عورت پر، اور خاص طور پر ایسی لڑکیاں جو کنواری ہوتی ہیں، جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہوتی، اور وہ بن سنور کر کسی ایسی محفل میں شریک ہوتی ہیں جہاں پر موسیقی ہو رہی ہو یا جہاں پر کچھ ایسا ماحول ہو کہ جس کو ہم شیطانی ماحول کہہ سکتے ہیں. تو اس شیطانی ماحول میں چونکہ جنات بہت زیادہ آئے ہوتے ہیں، تو اس ماحول میں جب کوئی لڑکی، کنواری لڑکی بن سنور کر خوبصورت لباس، خوبصورت چہرہ، ننگے سر ہو کر جب اس مخلوط محفل میں شرکت کرتی ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کوئی جن اس پر عاشق ہو جاتا ہے اور پھر ساری زندگی کے لیے اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. اس لیے بچیوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ کبھی بھی، خاص طور پر شادی کی جو محفلیں ہوتی ہیں ان میں جو ایک وقت آتا ہے کہ جب ساری خواتین ایک جگہ پر جمع ہوتی ہیں، ڈانس ہوتا ہے، گانے بجتے ہیں، میوزک چلتا ہے، تو ایسے موقع پر خاص طور پر جو خواتین یا جو بچیاں یہ چاہتی ہیں یا جو مائیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کی بچیوں کے ساتھ اس قسم کا معاملہ نہ ہو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو بے پردگی سے بچائیں، اپنا سر ڈھانپ کے رکھیں، پردے میں رہیں، اور اس طرح کی محفل میں ذرا کنارہ کش ہو کر رہیں، تو اس طرح ان کی حفاظت ہو سکتی ہے. ورنہ وہ اس طرح کھلے عام جائیں گی اس طرح کی مجلسوں میں، بے شک وہاں پر ساری عورتیں ہی ہوں، لیکن وہاں میوزک چل رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، تو وہ ایک شیطانی ماحول بن جاتا ہے. پھر وہاں پر شیطان بہت زیادہ آ جاتے ہیں، بہت زیادہ شیطان وہاں پر ہوتے ہیں. 10 اگر 50 خواتین ہیں تو وہاں پر 500 شیطان وہاں پر آ جاتے ہیں، اور وہ پھر الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں ان خواتین کے ساتھ، اور ان کے دلوں میں عجیب عجیب وسوسے ڈالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور پھر جس کے ساتھ دل چاہتا ہے اس کے چمڑ بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک وجہ یہ ہوتی ہے. ایک اور وجہ، پانچویں وجہ شیطان کے مسلط ہونے کی، شیاطین کے جنات کے مسلط ہونے کی گندگی ہے کہ جو لوگ گندے رہتے ہیں، گندگی پسند ہوتی ہے،
ہر وقت گندے رہتے ہیں، بے وضو رہتے ہیں، غسل فرض ہوتا ہے اور بہت عرصہ ٹائم گزر جاتا ہے غسل نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جنات مسلط ہو جاتے ہیں۔ چھٹی اور ساتویں وجہ یہ ہے، ڈراؤنی فلمیں ہیں، موویز ہیں اور موسیقی ہے۔ اب یہ جو ہے کہ موویز کے ذریعے کیسے شیطان انسان پر مسلط ہوتے ہیں جنات، اور موسیقی کے ذریعے کیسے انسان پر جن مسلط ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ تھوڑا سا یہ تفصیل طلب ہے، لہٰذا اس پر میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا اور کوشش کروں گا کہ میری اگلی ویڈیو اسی حوالے سے ہو کہ ویڈیوز اور موویز کے ذریعے انسان کے ساتھ جن کیسے لگتے ہیں، اور موسیقی کے ذریعے انسان کے ساتھ انسان پر جادو اور جنات کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ کل کی جو میری اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ اس حوالے سے ہوگی، لہٰذا اس پر میں یہاں پر بات نہیں کر رہا۔ آٹھویں جو وجہ ہے وہ ہے اللہ کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ذرا تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا اس پر بھی میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا، یہاں پر میں بات نہیں کرتا۔ نویں جو وجہ ہے جنات کے مسلط ہونے کی، وہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات بے احتیاطی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مغرب کے بعد بچوں کو باہر نہ چھوڑا کریں، کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے جنات اور شیاطین کے بہت ان کی موومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے مغرب کے بعد۔ یہ بالکل ایسے ہی آپ سمجھیں، ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا شہروں میں 12-1 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے، 1 بجے کا ٹائم، 1 سے 2، یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پر تمام اسکولوں میں چھٹی ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں پر، چوکوں میں، چوراہوں میں اتنی رش ہوتی ہے کہ ہر طرف سے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، اور پھر ان کو اٹھانے والی، پک کرنے والی گاڑیاں آ رہی ہیں، ان کے والدین آ رہے ہیں، تو افراتفری ایسے جو ہے گتھم گت جیسے ہوتا ہے نا، ہر طرف سے لوگ ہی لوگ، اسٹوڈنٹ، بچے ہی بچے، یا دفتروں سے چھٹی ہوتی ہے تو ان کے وقت ایسی رش کا ٹائم ہوتا ہے، عصر کا ٹائم آپ کہہ لیں، 3 بجے کا ٹائم۔ تو یوں سمجھے کہ مغرب کے بعد اس طرح کا ماحول شیاطین کا ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے نکلتے ہیں، اور ان کے جتھوں کے جتھے، گروہوں کے گروہ ایسے گلیوں میں جا رہے ہوتے ہیں، سڑکوں پہ ہمیں تو نہیں نظر آ رہے ہوتے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ مغرب کے بعد بچوں کو باہر نہ نکالا کریں۔ جب ہم اس میں احتیاط نہیں کرتے تو ایسے موقع پر جب ہزاروں کی تعداد میں گلیوں میں، سڑکوں پر جنات آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو وہاں پر پھر اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی جن کسی وقت شرارت کر لے، کسی بچے کے ساتھ لگ جائے۔ تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، اور بعض اوقات بڑوں کے ساتھ بھی لگ جاتے ہیں۔ اس لیے مغرب کی نماز پڑھ کے اپنے جو مسنون اذکار ہیں، 2-3 منٹ لگتے ہیں، آخری 3 صورتیں، اعوذ بکلمات اللہ، بسم اللہ الذی لا یضر، آیت الکرسی وغیرہ، یہ ہم پڑھ لیا کریں مغرب کی نماز کے بعد۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بڑے باہر نکلیں بھی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن بچوں کو بہرحال حضور علیہ السلام نے چونکہ ممانعت فرمائی ہے تو بچوں کے معاملے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ان کو باہر نہیں نکالنا چاہیے مغرب کے بعد۔ تو یہ 9 وجوہات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان میں سے 2 وجوہات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں الگ سے 2 ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ ان میں تھوڑی سی تفصیل درکار ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔